باب الولیمہ، ولیمے کا بیان۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے حدیث مروی ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم۔ ولیمہ کسی کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں، اور ولما کے معنی ہیں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے۔ میاں بیوی چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی لیے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، اور ولیمہ سنت ہے اور بعض نے اسے واجب بھی کہا ہے، اور ولیمے کا صحیح وقت خلوت صحیحہ کے بعد ہے۔ یہ ولیمے کی کچھ تفصیلات ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا۔ صحابی رسول کے کپڑوں پر جو پیلے کلر کا کوئی رنگ لگا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے مساوی یعنی برابر سونا دے کر نکاح کیا ہے۔ تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذہب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، بارک اللہ لک، اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کی روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ بالضبط صحیح مسلم کے ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردی کے نشان لگے ہوئے ہیں، تو یہ زرد رنگ کا اثر و نشان کیونکہ یہ مردوں کے لیے زعفرانی رنگ اور اس کی خوشبو کا استعمال شرعاً ویسے ہی ممنوع ہے، بلکہ یہ عورتوں کا مخصوص شعار ہے اور علامت ہے، تو مردوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یہ چیز تو مردوں کے لیے درست نہیں ہے لیکن پھر کیوں ان کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے، تو دیکھ کر سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے علی وزن نواۃ من ذہب، یعنی یہ مہر دیا ہے، سونا یعنی جو دیا ہے گٹلی کے برابر۔ تو یہ نوات یعنی سونے کا معروف و مشہور وزن 5 درہم کے برابر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے کھجور کی گٹلی مراد ہے، یعنی کھجور کی گٹلی کے برابر وزن، مطلب پہلا معنی ہی صحیح ہے، یعنی 5 درہم کے برابر انہوں نے سونا دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نوات کا وزن 3 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور نوات لغت میں تو کھجور کے بیج یعنی گٹلی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ مہر دیا سونے کی شکل میں، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سونا یعنی پیسہ ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ مہر کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں، 11,000 روپے یا پھر جو ہے 1,100 روپے، اس طریقے سے جو ہے مہر دیتے ہیں، 35,000 روپے، کوئی اپنے اپنے حساب سے 25,000، اور پھر اس کے علاوہ الگ سے سونا لڑکے والے دیتے ہیں لڑکی کو، کوئی 4 تولے، کوئی 2 تولے، اپنے اپنے حساب سے، کوئی 1 تولہ، کوئی اس سے بڑھ کر، کوئی اس سے کم۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ پیسے تھوڑے دے دیتے ہیں اور مہر کی شکل مہر کے لیے، اور پھر جو ہے اس سے مہنگی چیز وہ تحفے میں دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ جو مہنگی چیز جو دے رہے ہیں اسی کو مہر بنا دیا جائے، تاکہ اس ہونے والی جو شادی کرنے والی جو لڑکی ہے اس کی اہمیت ہو، یعنی اس کو بھی خوشی ہو کہ مجھے اتنا مہر دیا جا رہا ہے میرے نکاح پر، تو اس کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کی بھی جو ہے ایک حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو غرض کے
पैसा ही देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप सोना अलग से जो दे रहे हैं उसी को आप महर बना दें तो यही काफ़ी है, यही बेहतर है। जैसे कि सहाबी 1 रुपया यहाँ पर नहीं दिए, बल्कि सोने को ही महर की शक्ल देकर उन्होंने निकाह किया है। तो ये इस बात का ख्याल रखें। तो उसके बाद गौर करें हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने खबर दी कि मैंने निकाह किया है तो कभी नाराज़ नहीं हुए उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी डांटे नहीं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों दावत नहीं दी, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो नबी हूँ। इस तरह की बातें नहीं की। बहरहाल हर शख्स को इस पर गौर करना चाहिए कि कितना जो है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस पर तवज्जो नहीं दिए, तो हमें ऐसी बातों पर लड़ना झगड़ना और इख्तलाफ करना, ताल्लुकात को बिगाड़ लेना, ये दुरुस्त नहीं है किसी भी तरीके से। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्होंने खामोशी का मुजाहरा किया और कभी नाराज़ भी नहीं हुए, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि वलीमा करो, और वलीमा अगर इस्तिताअत के मुताबिक एक बकरी ही सही काटो और वलीमा करो। तो औलिम वलो बिशात फरमाया, यहाँ पर लो तकलील के लिए मुस्तामल है, यानी कम अज कम बकरी ज़बह करो। लेकिन ये भी साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ अज़वाज का एक बकरी से कम का वलीमा भी किया है। लिहाजा मुस्तहब यह है कि शौहर की माली हैसियत व हाल के हस्ब हाल वलीमा हो। जैसे इंसान जो कर रहा है वलीमा अपना, तो उसकी इस्तिताअत कितनी है उसके हिसाब से कमी या ज़्यादती के साथ तो वलीमा करे। एक बकरी नहीं, वो 4 बकरियां काट सकता है तो 4 बकरियां काट कर वलीमा करे, तो उसकी माली हैसियत के हिसाब से। अगर कोई एक बकरी भी नहीं काट सकता तो एक मुर्गी काट कर वलीमा कर ले, या उससे कम में कुछ खजूरों के यानी खजूरें खिलाकर कुछ चाय वाय पिलाकर भी वलीमा कर सकता है। तो इसमें कोई इसकी यानी एक मिकदार नहीं है। यहाँ पर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलील तकलील के लिए है, यानी कम अज़ कम इतना तो कर लो अगर अल्लाह ने माल इस्तिताअत दिया है। और ये सहाबी को मालदार सहाबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात की तरगीब दी। यह हदीस इस पर महमूल है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की माली हैसियत के पेश नज़र एक बकरी का वलीमा करना कलील था। यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु साहिब हैसियत थे, मालदार थे, तो मालदार को कम से कम जो है एक बकरी से वलीमा करना का हुक्म दिया। तो इससे मालूम होता है कि इंसान अपने माली हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुतलकन एक बकरी कम है, यानी एक बकरी होना ज़रूरी है या एक बकरी से कम का होना ज़रूरी है, यानी ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तरगीब दी उनको कि तुम्हारे पास हैसियत है तो तुम कम से कम एक बकरी ज़बह कर लो, तो इंसान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। उसके बाद एक हदीस है आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुइया अहदुकुम इलल वलीमति फल्यअतिहा मुत्तफ़क़ुन अलैहि वलिमुस्लिम इज़ा दआ अहदुकुम अखाहु फलयुजिब उरसन काना औ नहवह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को दावत वलीमा पर मदऊ किया जाए तो उसे वहाँ पर पहुँचना चाहिए, उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। फल्यअतिहा, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और मुस्लिम शरीफ में यह अल्फाज हैं कि जब तुम में से किसी को उसका भाई मदऊ करे तो उसे उसकी दावत को कबूल करना चाहिए, खा वो शादी हो या उसी तरह की कोई और दावत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान भाई किसी को दावत देता है, किसी मुसलमान को फरमाया कि उसकी दावत को कबूल करें। यह हदीस शादी के मौके पर की जाने वाली दावत वलीमा की मंजूर कबूल करने को वाजिब करार देती है, यानी किसी को कोई दावत दे वलीमे की तो उसको कबूल करे। और जमहूर की राय यही है। उन्होंने ये शर्त ज़रूर लगाई है कि वहाँ तक पहुँचने में कोई अमर माने ना हो, यानी वहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ़ ना हो या कोई चीज़ रुकावट ना बने, मसलन खाना ही मुश्तबे ना हो। यानी होता है कि जो खाना खिलाने के लिए जो शख्स ने दावत दी है तो उसका जो है पैसा हराम का है, और तो ऐसे चीज़ों से बचे मुश्तबा अम्र है, या मालदारों को बिलखुसूस मदऊ किया गया हो
اور جو غربا ہے ان کو نہیں بلایا گیا ہو، یا باطل کام کے لیے تعاون اور استعانت کے لیے اسے دعوت دی گئی ہے، یا پھر ولیمے کے علاوہ کوئی اور کسی نے کسی کام پر بلایا لیکن جو کام پر اس کو دعوت دی ہے تو وہ کام جو ہے باطل ہے، حرام ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے تعاون کے لیے، تو ایسی دعوت کو قبول نہ کریں۔ وہاں ایسا کام ہو جو غیر پسندیدہ اور شرعاً منکر کی تعریف میں آتا ہو تو ایسی بھی دعوت اگر ہے تو وہاں پر بھی نہ جائیں، جیسے کسی جگہ پر جو ہے بینڈ باجا ہو رہا ہے، آرکسٹرا ہو رہا ہے، اور اس طرح کے دیگر غیر شرعی امور انجام دیے جا رہے ہیں جو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر جانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اور صحت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، جا سکتے ہیں، تو ضرور اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں جائیں، چاہے ولیمے کی دعوت ہو چاہے کوئی اور دعوت ہو، تو اس کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، بہرحال ابھی جو حدیث ابھی گزری ہے تو اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، بخاری نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دعیت الى قراع لاجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، کہ اگر مجھے قراع کی دعوت دی جاتی، یعنی اس کو کھانے کی بھی، تو میں اس کو قبول کرتا، اور اگر مجھے کوئی یعنی جو جانور کے حصے میں سے جو ذراع ہے، جو ہاتھ ہے، اس کا گوشت بھی جو اگر دے تو میں اس کو ضرور قبول کر لیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فک العانی واجیب الداعی وعود المریض، جو مصیبت زدہ ہے اس کو چھٹکارا دلاؤ، اور جو دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو، اور مریض کی عیادت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ہمیں دعوت دے اور اس میں کوئی غیر شرعی امور نہیں ہے، یا وہاں جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں جمہور کا یہ موقف ہے۔ تو حضرت نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جیسے بخاری وغیرہ نے کہا باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہ، تو اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی نافع رحمہ اللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عجیب هذه الدعوت اذا دعیتم لها، تم کو جب اس چیز کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لو۔ قال كان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یأتی الدعوت فی العرس وغیر العرس وهو الصائم، تو نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چاہے شادی کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، یا کوئی اور دعوت ہو، اگر وہ روزے کی حالت میں بھی ہو، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، تب بھی وہ وہاں پر حاضر ہوتے، اس میں شریک کرتے، اپنی شرکت کو لازمی قرار دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر اگر کوئی ہمیں مسلمان دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کرنا چاہیے، وہاں پر جانا چاہیے۔ اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑے رکھیں، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ایسے موقع پر اگر کوئی خوشی کے موقع پر ہمیں دعوت دے رہا ہے جبکہ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، تو ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر جا کر اپنے جو دل میں جو کینہ کپٹ حسد جلن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خوشی کے موقع پر انسان یہ سب چیزوں کو بھلا دیتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے۔ ہاں البتہ جہاں پر غیر شرعی امور انجام دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسی چیزوں میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی ایک حدیث ہے، وعنہ یعنی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا
الطعام أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. یعنی ولیمے کی دعوت کے سلسلے میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا جائے تو اسے ضرور کرنا چاہیے، یعنی ضرور منظور کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور اگر روزے سے ہو تو دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو پھر اسے کھانا کھانا چاہیے، یعنی اگر روزے کی حالت میں بھی ہے تو وہاں پر ضرور شرکت کرے اس دعوت میں، اور روزے کی حالت میں ہے تو نہ کھائے، اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو اسے کھا لے۔ اس سے صحیح مسلم کے حدیث میں کتاب میں حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، یعنی نہ کھائے، یعنی روزے کی حالت میں بھی ہو تو اگر کھانا چاہ رہا ہو تو نفل روزہ ہو تو روزہ توڑ کر کھانا کھا سکتا ہے، اگر روزے سے ہو تو پھر اسے چاہیے کہ یعنی ایک تو اجازت ہے کھانا کھائے یا پھر جو ہے چھوڑ دے، یعنی مہمانوں کے لیے مغفرت اور برکت کی دعا کرے، یہ جمہور کا قول ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ نماز میں مشغول ہو جائے تاکہ اس نماز کی برکت میں اہل خانہ اور دیگر حاضرین سب شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہ کچھ تعلیمات ہیں اس سلسلے میں، اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام الولیمۃ اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنت وطعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع اللہ به، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کا کھانا پہلے روز حق ہے اور دوسرے روز سنت ہے، اور تیسرے روز کھانا تو محض نمود و نمائش اور شہرت و ریاکاری ہے، جو شخص ریاکاری کرے اللہ تعالیٰ اسے اس ریاکار کی سزا دے گا۔ اس روایت کو ترمذی نے اس روایت کیا ہے اور اسے غریب بھی قرار دیا، حالانکہ اس حدیث کے راوی صحیح کے راویوں کے ہم پلہ ہیں، اور ابن ماجہ میں ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کی کہ اس صورت میں اس کا ایک شاہد بھی موجود ہے۔ بہرحال یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا کہ طعام ولیمت اول یوم حق، حق کا معنی ثابت شدہ یا واجب ہے، اور طعام یوم الثانی سنت اس فقرے میں سنت کا معنی مروج طریقہ، یعنی لوگوں میں معروف و مشہور رواج جو منکر و پسندیدہ نہ ہو۔ سمعتن یعنی دکھاوا ریاکاری کے معنی میں ہے، تاکہ لوگ دکھائے اور لوگوں کو دکھائے اور ان سے ریاکاری کرے۔ ومن سمع سمع اللہ به، یعنی جو شخص سخاوت وغیرہ کے ذریعے اپنی شہرت اور ریاکاری یا تکبر کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز محشر کے کھلے میدان میں اسے اس عنوان سے مشہور کرے گا کہ جھوٹا اور شہرت پسند ہے۔ بہرحال اس حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمے 2 دن تک درست ہے، مگر تیسرے دن بھی اس کا اہتمام نمود و نمائش اور ریاکاری کا باعث ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ تیسرے دن کی ممانعت تب ہے جب کھانے والے وہی لوگ ہوں، لیکن اگر ہر روز نئے لوگ مدعو ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام بخاری وغیرہ تو 7 دن تک بھی ولیمہ کے قائل ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے راوی الصحیح کے راوی ہیں، یہ بات محل نظر ہے، بلکہ اس باب کی دوسری حدیث بھی کلام سے خالی نہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 7 دن تک کے قائل ہیں، اور اس طرح کے جو روایتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کلام ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور بھی جو ہے حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں یہ حدیثیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ولیمے کے سلسلے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں کیا چیزیں کھلائی تھیں، اپنے ازواج مطہرات کے لیے جو ولیمہ کیا تھا ان کے سے نکاح کرنے کے بعد تو کیا چیزیں رکھی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آگے درست میں آئیں گی، اور اس کے اندر کچھ آداب ہے کھانے پینے کے، کس طرح کھانا چاہیے اور کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئندہ درست میں آئیں گی۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ وسلم۔ بہرحال ولیمہ زیادہ مہنگا بھی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، مطلب جس میں اسراف ہو، جو ضرورت کی حد تک ہو تو وہ تو درست ہے، لیکن جس میں بہت زیادہ فضول خرچی یا دکھاوا یا ریاکاری کی نیت سے اگر کوئی کرتے ہیں تو اس طرح کا کرنا درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس اپنا جو ہے سارا پیسہ ولیمے کے دن یا پھر جو ہے عقد کے دن صرف کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے پہلے لوگوں کو دینے سے وہ کتراتے رہتے ہیں، وہ یعنی کہ بخیلی کرتے ہیں۔ تو ایسی روش سے بچتے ہوئے میانہ روی اختیار کریں ہمیشہ، یعنی ہمیشہ بھی جو ہے کھائیں کھلائیں اور صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور اپنے ولیمے کے موقع پر بھی کھلائیں پلائیں، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے یہ درست ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ جو ہے سست بخیلی کرے اور پھر ایک ہی دن میں سب کچھ لٹا دیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم جب ولیمے کو جائیں یا پھر جو ہے دعوت میں شریک ہوں تو جو داعی ہیں یا پھر جو نکاح کرنے والے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نکاح میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے اور تمہاری بیوی کو یعنی خیر پر جمع کرے۔ اس طرح کے دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازنا چاہیے، اور جو ماحضر ہے وہ ماحضر جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو اطمینان اور سکون سے کھائیں اور اس میں اسراف نہ کریں، اور جو کھانے کے آداب ہے جو انشاءاللہ آگے درس میں آئیں گے ان آداب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔